غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ جن لیڈیز کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ غصہ ہمیں خوش اخلاق سے بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ آخر ہمیں غصہ آتا کیوں ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ غصہ آنے کی کئی ریزن ہو سکتے ہیں، جیسے کبھی کبھی شوہر کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوبر سی خاموش رہنے والی لیڈیز غصے کا شکار ہو جاتی ہے، یا آپ جہاں رہتی ہیں وہاں کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ ان کا رویہ جھیل کر غصے کا شکار ہو گئی ہیں۔ تیسرا ریزن، آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ حالات سے پریشان ہو گئی ہوں اور آپ یہ سوچ کر ہائپر ہوتی ہیں کہ مجھے ہی ایسے حالاتوں کا سامنا کیوں پڑ رہا ہے، میں نے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، جیسے نیند کا پورا نہ ہونا، گھر کے کاموں کی زیادہ ٹینشن لینا، یا کام کی زیادتی کا ہونا۔ کبھی کبھی لیڈیز کو چڑچڑاپن اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں غصہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے، جو چڑچڑے پن میں بدل جاتا ہے۔ جب دل اداس رہتا ہے تب بھی ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ جب لیڈیز چڑچڑی ہوتی ہیں تب اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے ماں سے دور رہتے ہیں، وہ ماں سے اٹیچ نہیں ہو پاتے۔ پہلے آپ اپنے غصے پر قابو کریں۔ غصے پر قابو کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ غصہ آپ کی عقل اور صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ موسم چینج ہونے کی وجہ سے مجھے نزلہ ہو رہا ہے، جس وجہ سے میری آواز ٹھیک نہیں آ رہی، پلیز آپ اسے اگنور کریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم چڑچڑے پن اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تب ہمارا دماغ سوچتا ہے ابھی ہمیں ناشتہ بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، ہسبینڈ کو آفس بھیجنے کے لیے کپڑے استری کرنے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی ایکسٹرا کیئر کرنی ہے۔ ہمیں شروعات میں ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ کام تو روزمرہ کے ہی ہیں، ان کی ٹینشن نہ لیں۔ اس روزمرہ کے کاموں کو پازیٹیو طرح سے لیں کہ یہ کرنے کے بعد میں وہ کام کروں گی جس کا مجھے شوق ہے۔ وہ شوق کوئی بھی ہو سکتا ہے، بک ریڈنگ، ایکسرسائز، کوئی اور۔ اس طرح آپ کام کو زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گی۔ اگر آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کام ان سے بھی لیں، سارا کام اپنے اوپر ہی مسلط نہ کریں۔ آپ کچھ کام اپنے ہسبینڈ سے بھی لے سکتی ہیں، جیسے آپ کے ہسبینڈ چائے زیادہ پیتے ہیں تب آپ ان سے کہیں کہ 1 سے 2 بار آپ چائے خود بنائیں، ایک ہی ساتھ سارا کام نہ کریں، کام میں تھوڑا تھوڑا گیپ لیں۔ اس طرح آپ زیادہ نہیں تھکیں گی، تھوڑی تھوڑی دیر باڈی کو ریلیکس لینے دیں۔ اس طرح آپ کام زیادہ اچھی طرح سے کر سکیں گی اور تھکیں گی نہیں، کیونکہ لگاتار کام کرنے سے مشین بھی گرم ہو جاتی ہے، آپ تو پھر بھی ایک انسان ہیں۔ جہاں تک ہو سکے غصے کو بائے بائے کہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دماغ اور ہیلتھ میں دونوں میں اچھی رہیں تب یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش بھی کرے تو آپ بات کو ہلکے پھلکے میں لیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں ایسی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ ہر بات کو سیریسلی نہ لیں، نہ باتوں کو اپنے اوپر سوار ہونے دیں۔ ہم لیڈیز گھر کے کاموں میں اتنا بزی ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات کو بالکل ہی بھول جاتی ہیں۔ بہت سی لیڈیز پورا دن نائٹ ڈریس میں ہی گزار دیتی ہیں۔ روز نہانے سے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے سے بھی پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے اور ہمارا چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے۔ اپنی ایک روٹین بنائیں، سونے کی، کھانے پینے کی۔ رات کو جلدی سو جائیں، مگر آپ اگر کسی وجہ سے رات دیر میں سوتی ہیں تب دن میں 1 یا 2 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ نیند کی کمی سے بہت زیادہ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ بھی معوف رہتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، کبھی کبھی
فروٹ گھر میں رکھے رہتے ہیں، لیڈیز انہیں بھول جاتی ہیں، کام کی ٹینشن میں کھانے کا دھیان ہی نہیں رہتے اور فروٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے دیں، تھوڑا تھوڑا فروٹ کھاتی رہیں، جس سے آپ نیا فریش پن محسوس کریں گی۔ اگر آپ ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گی تو انشاءاللہ چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا اور آپ تھکی بھی نہیں رہیں گی۔ ہم لیڈیز کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی صحت صرف اپنے لیے ہی محفوظ نہیں کرتے، اس کا تعلق ہمارے بچوں سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے ہسبینڈ سے رہتا ہے۔ جب لیڈیز صحت مند ہوتی ہیں تبھی وہ گھر کے کام اچھی طرح کرتی ہیں اور گھر کو سنبھال سکتی ہیں اور اپنے آپ کو اور گھر کے سبھی ممبروں کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں۔ اپنے چڑچڑے پن کو دور کرنے کے لیے ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو گھر میں بھی خوشحالی رہے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنا بلاگ ختم کرتی ہوں۔